اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج تھوڑا سا ہم گفتگو کرتے ہیں انڈے کی اہمیت کے بارے میں، انڈے میں موجود نیوٹریشن کے بارے میں، اور اس کے فوائد کیا کیا ہو سکتے ہیں اور اس کی ڈوز کیا ہونی چاہیے۔ انڈے میں کیلریز، سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ 10 کلو کیلریز ایک بڑے انڈے میں، جو بڑے سائز کا ہوتا ہے، 70 گرام کا تقریباً، 100 گرام تک بھی ہوتے ہیں ویسے، تو اس میں 10 کلو کیلریز ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ اس میں پروٹین آپ کو بتائیں 6.3 گرامز ہوتی ہے، ٹوٹل فیٹ انڈے میں 5 گرامز ہوتی ہے، سیچوریٹڈ فیٹ 1.6 گرام ہوتی ہے، کولین 125 ملی گرام، اور لیوٹین اینڈ زیازینتھن 166 mcg ہوتی ہے۔ وائٹامن اے، یہ انٹرنیشنل یونٹس ہیں، 244 انٹرنیشنل یونٹس ہوتے ہیں وائٹامن اے کے ایک انڈے میں، اور یہ آنکھوں کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی کو سیٹ رکھنے میں اس کا بڑا ہی اہم کردار ہے وائٹامن اے کا۔ وائٹامن ڈی انڈے میں موجود ہوتا ہے، 18 انٹرنیشنل یونٹس وائٹامن ڈی کے انڈے میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر انڈے کی زردی میں موجود ہوتے ہیں۔ اور وائٹامن ڈی ہڈیوں کی بیماریوں سے بچنے کے لیے، مثلا ریکیٹس کی بیماری ہے، آسٹیو پوروسس ہے، اس سے بچنے کے لیے وائٹامن ڈی کا ہماری خوراک میں شامل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے نہ صرف ہڈیوں کا درد شروع ہو جاتا ہے، پورے جسم میں درد رہتا ہے، اور آدمی کا موڈ بڑا لو رہتا ہے اور وہ ایکٹیو نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ وائٹامن ای 0.5 ملی گرام ہوتا ہے انڈے میں، اور ظاہر ہے وائٹامن ای امیونٹی کو بوسٹ اپ کرنے میں اور ایجنگ پروسیس کو، بڑھاپے کو دور کرنے میں اس کا بڑا ہی اہم کردار ہے۔ وائٹامن B12 ہوتا ہے انڈے میں، اور یہ ہوتا ہے 0.7 mcg، اور فولیٹ بھی ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے، فولیٹ یہ 24 mcg ہوتا ہے، اور کیلشیم 26 ملی گرام انڈے میں موجود ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں روزانہ چاہیے، اور جسم کی یہ ضرورت ہوتی ہے۔ پروٹین ہماری ضرورت ہے تقریباً 50 گرام سے لے کے اب 70 گرام تک ایک ورکنگ آدمی کے لیے، جو روزمرہ کی ڈیوٹی اور ہلکا پھلکا کام اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو 50 گرام سے 70 گرام تک پروٹین چاہیے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اس ایک انڈے میں 6.3 گرام پروٹین موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ ظاہر ہے جب دودھ پئیں گے تو کچھ پروٹین آپ کو دودھ سے مل جائے گی، کچھ جب کوئی لنگر کھانا ناشتہ کوئی اور چیز کھائیں گے اور وہ گوشت اگر ساتھ ہوگا تو اس میں بھی کچھ پروٹین آپ کو مل جائے گی۔ تو پروٹین کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 50 گرام تک کم از کم پوری کرنی چاہیے، اور اس کا ایک منیمم لیول بھی بتایا گیا ہے، کم سے کم 26 سے 27 گرام پروٹین کم از کم لازمی چاہیے۔ اور ہیلدی پرسن جس نے ایکٹیولی کام کرنا ہے، ریگولر کام کرنا ہے، اور اپنی جاب اور ڈیوٹی اور کاروبار اور باقی چیزیں سر انجام دینی ہے، اس کو 50 گرام سے 70 گرام تک پروٹین ریگولر چاہیے۔ لیکن اس کو بالکل نہیں چاہیے جو بالکل کھا پی کے بیٹھ جائے اور سو جائے، اس کو 27 گرام کافی ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ پروٹین اس میں انڈے میں موجود ہوتی ہے، اور پروٹین ظاہر ہے مسلز کو فٹ رکھنے کے لیے، مسلز کی گروتھ کے لیے اور ریگولر کام کاج کے لیے ہمیں پروٹین کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے کہ گوشت کے لیکچر میں بھی ہم نے آپ کو بتایا، ٹوٹل فیٹ بھی اس میں انڈے میں موجود ہے، اور ہماری ضرورت فیٹ بھی ہے، اور بہترین جو سیچوریٹڈ فیٹ اس میں ہے 1.6 گرامز موجود ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے تھوڑا سا ہم بتائیں گے کہ انسیچوریٹڈ فیٹس بھی اس میں موجود، ظاہر ہے ٹوٹل جو فیٹ ہم نے بتائی آپ کو وہ 5 گرام ہے انڈے میں،
اور سیچوریٹڈ فیٹ اس میں سے 1.6 گرام ہے، باقی آپ دیکھ لیں کہ وہ انسیچوریٹڈ فیٹ ہے۔ اور جو وائٹامنز ہوتے ہیں جیسے ہم نے بتایا وائٹامن اے، ڈی، وائٹامن ای اور خاص طور پہ وائٹامن B12، یہ سارے مل کر اور اس کے ساتھ فولیٹ جو ہم نے بتایا اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ مل کر بڑھاپے کو ڈیلے کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ انڈے میں جو پائے جانے والے وائٹامنز ہیں یہ دماغ کو درست رکھنے میں، دماغ کو صحیح کام انجام دینے میں، اور دماغ کی بہترین نشو و نما کے لیے اور فریش رہنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم آپ کو بلڈ پریشر کے مریضوں کے بارے میں تھوڑی سی ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اور خاص طور پر بلڈ پریشر ظاہر ہے بہت ساری وجوہات سے ہوتا ہے، اور اس میں سے ایک وجہ ہے کولیسٹرول کا ہائی ہو جانا۔ اگر ان کا کولیسٹرول لیول بہت زیادہ ہائی ہے، 200 تک بھی کولیسٹرول لیول نارمل ہے، اس کو وہ ٹھیک گنتے ہیں۔ بہرحال 150 سے 200 تک کولیسٹرول لیول ہو تو وہ ٹھیک ہے، وہ رینج نارمل ہے۔ 200 سے اوپر ہے تو ان لوگوں کو انڈا روز نہیں استعمال کرنا چاہیے، کبھی کبھار استعمال کر لینا چاہیے۔ اور اگر روز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر کولیسٹرول جو یعنی انڈے کی زردی میں زیادہ ہوتا ہے، تو وہ انڈے کی زردی وہ آدھی کھا لیں اور باقی پورا انڈا کھا لیں۔ جو اس کا ایگ وائٹ ہوتا ہے، سفیدی ہوتی ہے، وہ پوری کھا لیں۔ اور اگر آدھی زردی سے بھی پرابلم ہوتا ہے تو پھر زردی نہ کھائیں، صرف ایگ وائٹ یعنی سفیدی کھا لیں۔ لیکن بہت ضروری ہے انڈے کو اپنی خوراک میں کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ پورشن اس کا شامل کریں، اور بچوں کی خوراک میں بھی تھوڑا بہت اس کو ضرور شامل کرتے رہیں، ان کی طبیعت اور ان کی ایکٹیویٹیز کو سامنے رکھ کر، مد نظر رکھ کر۔ اور یہ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ ایک انڈے سے زیادہ کھانا وہ بہتر نہیں ہے۔ ایک انڈا کوئی بھی کھا لے گا، اس کے اتنے زیادہ نقصانات اگر کسی کو ہوتے ہیں، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی کولیسٹرول کا مریض ہے، یا کوئی اس طرح کا پرابلم ہے، تو ایک انڈا اس کو نقصان نہیں دے گا۔ اور اعتدال میں رہ کر چیزیں جب استعمال کی جاتی ہیں تو وہ بڑی فائدہ دیتی ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کیلشیم بھی اس میں موجود ہے۔ انڈے میں کیلشیم بہت ہی ضروری ہے دل کے صحیح کام کرنے کے لیے، جسم کے تمام افعال کو پراپر انجام دینے کے لیے، اور ہڈیوں میں بھی کیلشیم بڑا ضروری ہوتا ہے۔ دانتوں کی صحت کے لیے کیلشیم بہت ضروری ہے، ہڈیوں کی صحت کے لیے وائٹامن ڈی بھی ضروری ہے، اور کیلشیم بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے جو ہمیں میسر ہے۔ اعتدال میں رہ کر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، 3 سے 4 منٹ میں ہم اسے بنا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ اور دودھ کے بعد انڈے کی غذائی اہمیت گنی جاتی ہے۔ پہلے نمبر پہ دودھ آتا ہے، اس کے بعد انڈے کو گنا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں جو موجود ہیں، اور یہ توانائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک انڈا روزانہ کھانا جیسے ہم نے آپ کو بتایا مضر صحت نہیں ہے، ایک سے زیادہ کھانا مضر صحت ہو سکتا ہے، اور ہر روز کھانا، اور خاص طور پہ کولیسٹرول کے مریض، ان کے لیے بھی ہر روز کھانا مضر صحت ہو سکتا ہے۔ ان کو ہر روز نہیں کھانا چاہیے، وقفے وقفے سے کبھی کبھی استعمال کر لینا چاہیے، اور زردی کا کم پورشن استعمال کرنا چاہیے۔ انڈے میں وائٹامن ڈی ہڈیوں کے لیے بہت بہتر، پہلے ہم نے بتایا آسٹیوپیروسس، ریکیٹس اور ان ساری چیزوں کو فٹ رکھنے کے لیے، دماغ کی نشو و نما کے لیے وائٹامنز ہیں اس میں، بڑھاپے کو روکنے کے لیے انسیچوریٹڈ فیٹ اور فولیٹ ڈی اور وائٹامنز اس میں بہت بہترین مقدار میں موجود ہیں۔ اور محتاط اندازے کے مطابق روزانہ ایک ورکنگ آدمی کو 300 ملی گرام کولیسٹرول بھی چاہیے، اور کولیسٹرول ہمارے جگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت ہے کہ وہ ہمارا جو لیور ہے، جگر ہے، وہ بناتا ہے۔ لیکن اس کو ہم جب اچھی چیزیں پرووائڈ کریں گے باڈی کو، اسٹمک کو اور پھر جگر کو، اچھی پروٹین، اچھے کھانے، صاف ستھری چیزیں جو اوور لوڈڈ نہ ہو، اور گندی اور بازاری چیزیں اور گندے آئل اور گندے گھی میں بنی ہوئی چیزیں وہ نہ دیں، تو یہ اچھا کولیسٹرول بنائے گا لیور ہمارے لیے۔ اگر ہم اس کو بری چیزیں دیں گے تو کولیسٹرول تو وہ بنائے گا،
لیکن اچھا کولیسٹرول نہیں بنائے گا اور ضرورت سے زیادہ بنائے گا، اور وہ بھی ظاہر ہے ضرورت سے زیادہ 300 ملی گرام کولیسٹرول جو روزانہ چاہیے اس سے زیادہ جب بنائے گا تو ہمارے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے اور ہوگا ظاہر ہے۔ تو ایک فل سائز انڈے میں 215 ملی گرام کولیسٹرول موجود ہے اور ہمیں 300 ملی گرام ریگولر چاہیے۔ اگر ہم اوٹ پٹانگ فضولیات ادھر ادھر کی گندے گھی اور آئل کی چیزیں نہ کھاتے ہوں تو ہم اگر صاف ستھرے اچھے طریقے سے بوائل انڈا استعمال کر لیں یا ہاف بوائل استعمال کر لیں یا ہلکا سا اس میں دیسی گھی یا اس طرح کا کوئی صاف ستھرا آئل گھی استعمال کریں تو وہ انڈا ہمیں 215 ملی گرام اچھا کولیسٹرول پرووائڈ کرے گا۔ بات پھر وہی ہے، بلڈ پریشر اور جو دل کے مریض ہیں ان کو اپنی صحت کا خود پتا ہوتا ہے کہ 215 ملی گرام ایک انڈے سے جو انہیں مل رہا ہے انہیں یہ پورا چاہیے یا وہ ہاف کر لیں، اس کو انڈے کی زردی کو ہاف کر لیں گے تو 107-8 ملی گرام ان کو اس ہاف زردی سے ملے گا اور وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے وہ بہت اچھا ہے۔ اسی طرح زچگی اور عام بیماریوں کے بعد جو کمزوری ہو جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایک انڈا روزانہ کھا لینا چاہیے، اور ہلکی پھلکی واک اور ریگولر کام اور چھوٹی سی تھوڑی بہت ایکسرسائز اگر انسان کرتا ہے تو یہ ایک انڈا روزانہ کھانا اسے بڑا فائدہ دے گا، اور متوازن غذا وہ ساتھ ساتھ استعمال کرتے رہیں۔ اور یہ چیز نوٹ رکھیں کہ ہاف بوائل انڈا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے ہمیشہ بوائل سے، اور ہاف بوائل سے اور جو پکا ہوا انڈا ہے ان میں سے ہاف بوائل انڈا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اور انڈے کو دودھ میں اگر پھینٹ کر تھوڑی سی شہد ڈال کر استعمال کر لیا جائے تو کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت ہی بہترین مفید نسخہ ہے، اور ایک انڈا کھائیں روزانہ، رہیں صحت مند توانا۔ تو یہ پبلک سروس میسج اور پبلک سروس کے لیے ہم اس طرح کی ویڈیوز لے کر آتے ہیں آپ کے سامنے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے لیے توشہ آخرت ہے، قربتاً اللہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اگر یہ ویڈیوز آپ کے لیے فائدہ مند ہو اور کسی کو اس کی ضرورت ہو تو ضرور اس کو آگے فارورڈ کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔